بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ عزاداران مظلوم کربلا ماتم داران سید الشہداء آ گئی وہ گھڑی آ گیا وہ وقت جب زہرا کا لال چند گھنٹوں کا مہمان ہے اب زیادہ وقت نہیں ہے زہرا کے لال پر کچھ گھنٹے باقی ہیں اور ہم سے ہمارا مولا جدا ہو جائے گا ہم سے ہمارا مولا بچھڑ جائے گا عزیزو یہ وقت وہ ہے جب حسینیہ کو تنہا کربلا کے میدان میں ہے عباس مارے گئے علی اکبر جدا ہو گئے قاسم مارے گئے اور محمد مارے گئے حتی علی اصغر کا لاشا مختل سے غریب زہرا لے کر آ گیا اب یکو تنہا حسین خیام حسینی کے سامنے آ گئے ارے کس انداز میں حسین آئے ہیں ارے کیسے آئے یہ 57 سال کا بوڑھا جس کے بازوؤں پہ عباس کا خون ہے ارے جس کی رضا پہ قاسم کا خون ہے جس کے چہرے پہ علی اصغر کا خون ہے جس کے سینے پہ علی اکبر کا خون ہے ارے وہ 57 سال کا حسین خیام حسینی کے سامنے آ کے کہتا ہے زینب میرا آخری سلام ام کلثوم میرا آخری سلام رقیہ میرا آخری سلام عزادار حسین نے سلام کیا کسے سلام کیا زینب کو سلام کیا ذرا یہاں رکے میں آپ کو 2 جملے کہہ دوں تاکہ جو ہے مسائل کی تھوڑی رقت پیدا ہو جائے حسین نے کہا زینب میرا آخری سلام قبول کرو عزیزو جب جناب زینب کی شادی ہوئی تھی نا اور جناب عبداللہ ابن جعفر کی جناب زینب رخصت ہو کر گئی تھی نا تو مولا کائنات نے کچھ شرطیں رکھی تھی لیکن وہاں کا قانون یہ تھا عرب کا دستور یہ تھا کہ جب شادی ہوتی تھی اور لڑکی باپ کے گھر سے شوہر کے یہاں چلی جاتی تھی تو 3 دن تک باپ کے گھر سے کوئی جاتا نہیں تھا 3 دن کے بعد کوئی جاتا تھا عزیزوں 3 دن کے بعد جب فضہ جناب زینب کے گھر گئی تھی نا تو جیسے ہی جناب زینب نے فضہ کو دیکھا ایک مرتبہ باہر آغوش باہر ڈال کی گردن میں فضہ کے رونے شروع کیا جناب فضہ نے کہا ہے زینب تم اتنا کیوں گریہ کر رہی ہو تم اتنا کیوں رو رہی ہو کیا اپنی ماں کو یاد کر رہی ہو تم بے ماں کی ہو اس وجہ سے رو رہی ہو عزیز و جملہ سنیے گا شہزادی زینب کہتی ہے اما فضہ میں ماں کو نہیں رو رہی مجھے اپنے ماں جائے حسین سے جزاک اللہ جناب غالب نے کیا کہا کہ مجھے اپنے ماں جائے حسین سے ملے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں میں برداشت نہیں کر پاتی کہ حسین سے جدا رہوں ارے ادھر فضہ آئی جب بیت الشرف میں واپس آئی تو ایک مرتبہ امام حسین خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ماں جناب فاطمہ آئی ہے اور آ کر کہتے ہیں حسین تمہیں زینب سے ملے ہوئے 3 دن ہو گئے تم نے کیسے برداشت کیا اب عزیزو اگر اتنا سن لیا تو اب ذرا تصور کیجئے ارے جو زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اب حسین نے جب تیرے خیمہ میں آ کر آخری سلام کیا ہوگا اے زینب میرا آخری سلام
ابن الزہرا مہلا مہلا یا ابن الزہرا مہلا مہلا اے زہرا کے لال ذرا آہستہ ذرا آہستہ اب حسین رکے اب جیسے حسین رکے ہیں ایک مرتبہ زینب نے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لے لیا ارے جیسے بوسہ لیا حسین نے کہا ہے میری ماں جائی زینب ارے یہ کیا کیا زینب نے کہا میں نے بھیا کچھ نہیں کیا فقط ماں کی وصیت پہ عمل کیا ارے ماں کی وصیت کو پورا کیا ارے ادھر حسین نے زینب کی کلائیوں کو چوما زینب کی کلائیوں کا بوسہ لیا اب زینب نے پوچھ لیا اے میرے ماں جائے حسین ارے یہ کیا کیا کہا ہے بہن زینب ارے یہ بابا کی آخری وصیت بابا نے یہ کہا تھا اے حسین جب زینب سے جدا ہونے لگا زینب کے بازوؤں کو چومنا زینب کے بازوؤں میں رسل بندے گی جزاک اللہ عزادار اللہ کوئی آپ کو غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے میں نے ایک جملہ بار بار کہا ہے ارے جب حسین کے مصائب ہونا تو اپنے گردنوں کو جھکا لو ارے احترام مصائب میں اپنے سروں کو جھکا لو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں حسین کے مصائب کی رقت پیدا ہو جائے ارے یہ ہے حسین کی مصیبتیں حسین رخصت ہوئے تیرے خیمہ پر آئے لیکن وہ روایتیں آپ کی سنی بھی ہے نا کہ تیرے خیمہ پر آ کر حسین نے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا حسین نے دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا لیکن حسین کو کوئی سوال کرانے والا نہ تھا ایک مرتبہ غریب زہرا نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا یا فرسان لے جا وَعَبْتَالِ الصَّفَا اے میرے شیرو اے میرے شہر سوارو کہاں حسین تنا اکیلا کھڑا ہے ارے لوگ پاس کو آواز دی علی اکبر کو پکارا لیکن کوئی سوال کرانے والا نہ تھا یہ آواز خیمے میں پہنچی ایک دکھیاری بہن تیرے خیمہ میں آ گئے کہا میرے ماں جائے حسین جزاک اللہ عزیزوں میں چند منٹ مسائل ضرور پڑھوں گا تھوڑی دیر مسائل ضرور پڑھوں گا اس لیے کہ آخری پرسہ ہے حسین کی یاد کے لیے یہ مسائل ہمارے کام آ جائے ہمارے لیے یہ جو ہے ذخیرہ حیات بن جائے عزیزوں امام حسین سوار ہوئے اور مقتل کی طرف چلے اب جب مقتل کی طرف چلے ہیں نا یہاں سے ایک روایت اور ملتی ہے جب حسین چلنے لگے نا تو اب روایت ملتی ہے جناب ام کلثوم کی جناب ام کلثوم بھی ایک مرتبہ حسین کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے جب حسین چل رہے تھے نا تو جناب ام کلثوم کہتی ہے اے میرے ماجائے حسین میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن ام کلثوم کیا دیکھ رہی ہو کہا اے میرے ماجائے میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پیچھے پیچھے نانا رسول اللہ آ رہے ہیں علی مرتضی آ رہے ہیں ارے اماں فاطمہ ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا اے ام کلثوم ارے جب اکبر جا رہا تھا میں اس کے پیچھے جا رہا تھا اب میں جا رہا ہوں میرا بابا میرا بھیا جزاک اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین کے کسی ایک شخص نے آ کر امام سجاد سے سوال کیا کہ اے مولا یہ بتائیے آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے سوال ہوا ہے مولا سے باپ کے بارے میں بیٹے سے سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کے جسم پر کتنے زخم تھے مولا سجاد نے کہا میرے بابا کے جسم پر 1000 زخم تھے 1000 زخم لگے تھے وہ امام کا چاہنے والا تھا رونے لگا گھر چلا گیا گھر بھی جا کر رویا لیکن جب رات گزر گئی صبح نمودار ہوئی پھر امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے مولا میں نے
بہت گریا گیا، میں نے بہت رویا، لیکن میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک جسم پر 1000 زخم کیسے لگ سکتے ہیں۔ اگر عزیزوں آپ آمادہ ہو رونے کے لیے تو اپنے امام کا جملہ سنیے کہ مولا یہ بتائیے ایک جسم پر 1000 زخم کیسے لگ سکتے ہیں۔ ارے امام سجاد نے کہا کہ میرے بابا کے جسم پر رمحن بعد رمحن، ارے ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم لگتا تھا، ارے کوئی ایک نیزہ مارتا تھا اس پہ دوسرا نیزہ مارتا تھا، ارے اسی طرح میرا بابا زخموں سے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حسین میدان میں پہنچے، مقتل میں پہنچے، حسین نے بلا کا جہاد کیا، فوج لشکر جو آقا کا لشکر تھا، روایتیں بتاتی کہ میں منا کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو قلب لشکر پہ پلٹا، فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ یہ ذاکرین پڑھتے ہیں نا عزیزوں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک آواز آئی، ایک ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی طرف پلٹا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، حسین پہ حملے شروع ہوئے۔ ارے کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم خاک اٹھا کر حسین پہ مارتا ہے۔ ارے اللہ بہادر حسین زیدی صاحب یہاں پر ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ حسین زخموں سے چور پشت زلجلہ پہ ڈگمگانے لگے۔ ارے زہرا کلا کبھی دائیں جانب جا رہا ہے، کبھی بائیں جانب جا رہا ہے۔ اللہ بہادر حسین زیدی صاحب اس کی وجہ لکھتے ہیں، ارے وہ لکھتے ہیں کہ زہرا کلا کبھی دائیں جانب جاتا تھا، کبھی بائیں جانب جاتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ارے وہ لکھتے ہیں کہ سالے حسین پہ حملہ بہت قریب آ کے کر رہا تھا۔ ارے کچھ نیزہ بردار تھے جو حسین کے جسم نازنین میں نیزے مارتے تھے۔ ارے جب دائیں طرف کے نیزہ بردار حسین کے نیزہ مارتے، حسین بائیں طرف چلے جاتے۔ ارے جب بائیں طرف کے نیزے مارتے، ارے زہرا کلا دائیں طرف چلا جاتا۔ ارے یہ عمل کتنی دیر چلا؟ 9 منٹ کا یہ عمل چلتا رہا۔ ارے زہرا کلا کبھی دائیں طرف جا رہا۔ جزاک اللہ بس آخری منزل میں آگے ہو میں مسائل کی۔ حسین پشت زلزلہ پر ہے، زخموں سے چور ہے، زمین کربلا پہ آئے۔ اب یہاں پر 8ویں امام کی ایک روایت سن لیجئے اور مذاہب ختم کر رہا ہوں میں تصور کیجئے گا۔ حسین زمین کربلا پہ آئے، چند خطبوں کے فاصلے پہ بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، حسین پشت زلزلہ سے گرے، زمین کربلا پہ آئے۔ امام رضا فرماتے ہیں زوبہ جدی قد کما تسبح الکبش، میرے جد کو ایسے مارا گیا، ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزیزوں بھیڑ کی مثال دی، ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میرے جد کو بھیڑ کی طرح سے مارا گیا؟ ارے کہہ دیتے بکری کی طرح سے ذبح کیا گیا۔ تو عزیزو امام اب یہاں اس کی تشریح سنیے، امام نے کہا کہ میرے جد کو ایسے مارا گیا جیسے بھیڑ کو مارا جاتا ہے۔ اب عرب کی جو جاہلیت کا زمانہ تھا نا، اس میں کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک بھیڑ کا بچہ لیتے تھے، اسے پالتے تھے، 1 سال تک اس کی پرورش کرتے تھے۔ جب وہ 1 سال کا ہو جاتا تھا نا تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ اسے ایک صحرا میں لے جاتے تھے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی۔ اب اس بھیڑ کے بچے کو یا اس بھیڑ کو اپنے درمیان میں کھڑا کر لیتے تھے اور چاروں طرف سے اس پہ حملے کیا کرتے تھے۔ ارے امام نے کہا ارے اسی طرح میرا جنگ مظلوم چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر رکھا تھا،
والا سالہ صدرے حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا. زینب دیکھ رہی ہے حسین کے سینے پہ جبل ملعون ہے. اب سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے لیکن خنجر حسین کے گلے میں نہیں چلتا. ارے ایک مرتبہ مقتل نے لکھا ارے شبر سینے سے اترا. ارے سنان آیا آنے کے بعد اس نے کیا کیا ایک نیزہ لیا حسین کے گلے پہ مارا. ارے نیزہ مارا ہی نہیں عزیزو نیزہ مار کے اس نیزے کو گھما دیا. ارے زہرا گلا اب نیزہ گھما شبر آگے بڑھا. ارے ایک ضربت ہے 12 ضربتیں حسین کے قلوب میں لگائے. ارے جب پہلی ضربہ آدم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا. ارے دوسری ضربہ ابراہیم میں نہیں دیکھ سکتا. تیسری ضربہ رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا. چوتھی ضربہ علی مرتضیٰ میں نہیں دیکھ سکتا. ارے ضربتیں لگتی رہی. 12ویں ضربہ ارے حسین اب کون ہے حسین کے پاس اب کوئی نہ تھا. ایک دکھیاری ماں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہی تھی اے میرے لال حسین میں نے تجھے چکیا پیس کے پالا ہے. آجا میرے حسین